ماں باپ اور اولاد کے درمیان ناراضگیاں، بھائیوں اور بہنوں کے درمیان ناچاقیاں، اور خاندان جس کی بنا پر منتشر اور بکھر گئے ہیں، آپس میں محبتیں نہیں رہیں، کیونکہ گھر کے سربراہ کو جب غصہ آتا ہے تو وہ نہیں دیکھتے کہ مجھے کیا کہنا ہے، کس طرح کی زبان استعمال کرنی ہے، اور ہاتھ اور پاؤں کو قابو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے خاندانی نظام ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے۔ یہ قوت اور یا یہ خوبی یا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور اگر اس جذبے کا صحیح استعمال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر خوبیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ نہ ہی اللہ یہ چاہتے ہیں بندے سے کہ بندے کو غصے کے مقام پر غصہ نہ آئے۔ جس آدمی کو غصے کے مقام پر غصہ نہیں آتا، یہ بزدل انسان ہوتا ہے، یہ ناکام شوہر ہوتا ہے، ناکام ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، ناکام سی او ہے، جس کو غصے کے مقام پر غصہ نہ آئے، کیونکہ یہ بزدل انسان ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ غصے پر قابو پا لے، اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس بندے کے اندر عدالت اور شجاعت پیدا کر دیتے ہیں۔ جتنا غصہ اتنی شجاعت، جتنا غصہ اتنا عدل انسان کے اندر آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غصے والے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو پہلی دفعہ حرم کے اندر نماز باجماعت پڑھی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اتنی جرأت اور ہمت تھی۔ ہجرت کے لیے جب سب لوگ نکلے تو چھپ چھپ کر نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حرم میں تشریف لائے اور طواف کیا اور نماز پڑھی، اور پھر کفار کے ایک مجمع کے سامنے جا کر فرمایا کہ دیکھو میں ہجرت کر کے یہاں سے جا رہا ہوں، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں بے اولاد ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو میرے سامنے آ جائے۔ کسی کی جرأت نہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی۔ اگر یہ غصہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان میں عدالت پیدا کر دیں گے، شجاعت پیدا کر دیں گے۔ غصہ بندے کے اندر نہ ہو، یہ ناکام انسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں CSS کا جب امتحان ہوتا ہے مقابلے کا، تو مقابلے کے امتحان میں ایک سائیکالوجی کا پرچہ بھی ہوتا ہے، جس میں ممتحن باقاعدہ اس بات کی جانچ کرتے ہیں کہ اس بندے میں غصہ طبیعت میں ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر اس بندے کے اندر جرأت ہے کہ نہیں، بہادری ہے کہ نہیں، شجاعت ہے کہ نہیں، ورنہ یہ بندہ پورے محکمے کو برباد کر دے گا۔ یہ باقاعدہ دیکھا جاتا ہے۔ تو کون سا غصہ ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اور کون سا غصہ یہ ہے جو ہماری صرف جذبات کی رعایت کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، جو غصہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ٹوٹنے پر آئے وہ غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدا نخواستہ کسی نے نازیب الفاظ کہہ دیے، یا اللہ کے حکم کو کسی نے توڑا یا کسی نے تضحیک کی، اس موقع پر جو غصہ آیا ہے وہ غصہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور یہ غصہ پسندیدہ ہے، یہ غصہ محمود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذاتی مفاد یا ذاتی کسی چیز کے لیے غصہ نہیں آتا تھا۔ ذاتی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا، اور نہ ہی کسی پر ذاتی غصے کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آیا وہ غصہ اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر تھا، وہ محمود اور پسندیدہ غصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے تو دو آدمی تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ تقدیر کے بارے میں بعض لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنا شدید غصہ آیا اور اس کا اظہار ہوا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کأنما فقع فی وجنتیہ الرمان،
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں انار کسی نے نچوڑ دیا ہو، سرخ ہو گیا چہرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے تمہارے اندر مبعوث ہوا ہوں، یا مجھے یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ تم تقدیر کے بارے میں بحث کرو، تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرو؟ سخت غصے کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ، آپ کا غصہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو خزاعہ کی خاتون، جو بڑے درجے کا قبیلہ تھا، قریش کا بڑا مقام رکھنے والا قبیلہ، اس خاتون سے، اس قبیلے کی خاتون سے چوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کٹنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس قبیلے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے، اور بڑی جو ہے ہمارے لیے ایک حقارت کی بات ہوگی، بے توقیری ہوگی ہماری، اگر ہماری کسی خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم سفارش کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر دیں کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، کس سے کہیں؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، تو مشورے میں طے پائے کہ ان سے اگر کہا جائے وہ سفارش کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، بنو خزاعہ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی خاتون کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ نے فرمایا کہ پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے بڑے لوگ جب کوئی جرم کرتے تھے تو وہ معاف کر دیا جاتا تھا، اور اس طبقے کے جب کمزور لوگ کوئی جرم کرتے تھے تو وہ پکڑے جاتے تھے۔ تم یاد رکھو۔ پھر آپ نے وہاں سخت جملہ ارشاد فرمایا، لو ان فاطمہ بنت محمد لسرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض و تقدیر اگر وہ ایسا کرتی تو میں ان کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ سخت غصے کا اظہار فرمایا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غصہ آتا تھا وہ غصہ اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر آتا تھا، اپنا ذاتی غصہ کسی پر ظاہر نہیں فرماتے تھے، نہ آپ کو اپنے ذاتی وجوہات سے غصہ آتا تھا۔ اس لیے اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی اصولوں کے ٹوٹنے پر انسان اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے تو پھر معاشرے کے اندر بدمزگی پیدا ہوگی، گھروں میں بے سکونی پیدا ہوگی، آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی۔ غصے کا اظہار اللہ کے لیے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک جنگ کے اندر ایک یہودی کے سامنے مقابل ہو گئے، اور پھر یہودی کو گرا دیا اور تلوار سے سر قلم کرنے لگے تو اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھوڑی دیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہاں سے فوراً الگ ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا جب آپ قابو بھی پا چکے تھے؟ فرمایا کہ جب میں اسے قتل کرنے لگا تھا وہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا، میرا غصہ اللہ کے لیے تھا عین جنگ کے موقع پر، لیکن جب اس نے میرے چہرے پہ تھوکا تو اب مجھے اپنا ذاتی غصہ بھی آ گیا، اور میں یہ عمل اپنے ذاتی غصے کے لیے نہیں کرنا چاہتا، اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی تربیت فرمائی تھی، ذاتی غصہ نہیں ہے، اللہ کے لیے اگر معاملہ ہے تو پھر معاف نہیں کرنا، پھر چھوڑنا نہیں، اللہ کے لیے ہے معاملہ، اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کا بھی طریقہ ہے کہ کس طریقے سے بات ہوگی، کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا جب اللہ کے حکم ٹوٹے اور آدمی کو غصہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ پہنچانے والے وحشی ابن حرب ہیں، بہت زیادہ دکھ پہنچایا، اور جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نصرت فرمانے والے تھے، ان کو شہید کر دیا۔ اور شہید بھی کیسے کیا کہ مثلہ بھی کیا، ہاتھ پاؤں ناک کاٹ دیے، کلیجہ نکالا، مثلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم تھا، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے تو آسمانی حکم تھا، یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ یہ چند لوگ ہیں جن کے لیے بیت اللہ حلال کیا گیا ہے، حالانکہ حرم کسی نبی کے لیے حلال نہیں ہوا کہ حرم کے اندر کسی کو قتل کیا جائے، حرم کسی نبی کے لیے حلال نہیں ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ لیکن چند لوگ اتنے بدبخت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے والے، اسلام کے دشمن، ان کے لیے حرم تھوڑے وقت کے لیے حلال کیا گیا کہ ان کو جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ ایک آدمی کو تو خانہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے لپٹا ہوا پایا، دیوار سے چپکا ہوا، کہ وہاں قتل کیا گیا ان کو۔ وحشی ابن حرب کے بارے میں یہ حکم تھا، اور وحشی اسلام لے آئے، غصہ اللہ کے لیے۔ مجلس میں آئے تو صحابہ کرام نے تلواریں کھینچ لیں، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے تعارض نہ کیجیے، اور پھر بس اتنی بات فرمائی کہ آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کریں، میرے دائیں بائیں بیٹھا کریں۔ تو وحشی ابن حرب سے بہت دکھ پہنچا، لیکن غصہ اللہ کے لیے۔ جب اسلام قبول کر لیا تو اب وہ ہمارے بھائی ہیں، اب ان سے کوئی غصہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کا اثر تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو نگاہ پڑی پرنالے پہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی شریف میں اس کا پانی گر رہا ہے، گھر کی چھت کا پرنالہ، مسجد نبوی کا صحن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا اس موقع پر، فرمایا کہ مسجد میں کسی کے گھر کا پرنالہ ہو سکتا ہے؟ فوراً اس کو توڑوانے کا حکم دیا، توڑ دیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پرنالہ ٹوٹا ہوا تھا، پوچھا کس نے توڑا؟ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا۔ ان کے پاس تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پرنالہ کس کے حکم سے لگایا گیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کن کا حکم تھا؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پرنالہ یہاں رکھا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، اس پرنالے کے نیچے کھڑے ہوئے اور رکوع کی حالت میں، اور فرمایا حضرت عباس سے آپ میری کمر پہ کھڑے ہو جائیں اور اس کو درست فرما دیں۔ تو وہ کہنے لگے امیر المؤمنین یہ نہیں ہو سکتا، میں خود اس کا انتظام کر لوں گا، ہم خود اس کو درست کروا لیں گے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرنالے کو توڑوا دیں یا اس جگہ سے ہٹا دیں جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا تھا آپ میرے کمر پہ ہی کھڑے ہوں گے، میری کمر پہ کھڑے ہوں گے آپ، میرا حکم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پہ کھڑے ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کی اصلاح فرما دی، درست فرما دیا۔ اچھا وہ پرنالہ آج بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، عربوں نے آج بھی اس کو اپنی جگہ پہ رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس مقام پہ رکھا تھا۔ اب تو صرف وہ دکھلاوے کی چیز ہے، لیکن اس کو اس مقام پہ رکھا گیا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا غصہ اللہ کے لیے تھا، اپنے ذاتی مفادات کے لیے غصہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تربیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے اپنے ذاتی اصولوں اور مقاصد پر جو غصہ آتا ہے اس کی تربیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیے بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں غصے کے اظہار کیے بغیر تربیت نہیں ہوتی، چاہے اولاد ہے، چاہے بھائی ہے چھوٹا، ماتحت ہیں، بیوی ہے، یا کوئی معاشرے کے اور افراد ہیں، جب تک ہم غصے کا اظہار نہ کریں ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ وہاں پر مصنوعی غصے کا اظہار کر لیں۔ غصے کے وقت انسان کے اندر کے جذبات بدل جاتے ہیں، اس لیے کتنے مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، کتنے اصول بیان فرمائے، اس کے کتنے علاج بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، عرض کیا یا رسول اللہ توصینی ولا تکثر علیہ، مجھے کوئی وصیت فرما دیں لیکن لمبی نہ ہو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام بڑے سادہ ہوتے تھے، واضح دل کی بات بتا دیتے تھے، مختصر سی بات کریں آپ مجھ سے، اور یہ کوئی بے کرامی نہیں ہے، مختصر بتا دیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی آپس میں لڑنے لگے، موقع ایسا آیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں تھی، یہ ہماری اصلاح اور تربیت کے لیے تھی بات۔
جب ان کی آوازیں تیز ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اعلم کلمۃ لو قالها لذهب، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لیں تو یہ ان کے اندر جو چیز آئی ہوئی ہے نا یہ دور ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ پڑھنا۔ جب غصے پر انسان قابو نہ پا رہا ہو، اندر کیفیت بدل رہی ہو، اور میں نے عرض کیا ذاتی اصول ٹوٹنے پر، ذاتی چیز پوری نہ ہونے پر، میرا کوئی مقصد پورا نہیں ہوا، میری کوئی غرض پوری نہیں ہوئی، ایک ہے اللہ کا حکم ٹوٹا، اس کے معاملات الگ ہیں، اس وہاں پر غصہ آنا اللہ کو پسند ہے کہ وہاں غصے کا بندہ اظہار کرے، ایک ہے میرا ذاتی مسئلہ تھا وہ نہیں پورا ہوا اور غصہ آ رہا ہے تو فوراً پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغَةً، جب تمہیں شیطان کوئی کھچوکا لگائے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ سے پناہ مانگی کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا علاج فرمایا اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے فلیتوضأ، اس کو چاہیے کہ وضو کر لیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی کہ چونکہ آپ نے ارشاد فرمایا الغضب من الشیطان والشیطان من النار، غصہ آگ سے ہے اور شیطان آگ سے، غصہ جو ہے وہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے۔ انسان کے اوپر جب شیطان اثر انداز ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں غصے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ فرمایا اس موقع پر وضو کرو، کیونکہ وضو سے ایک تو جسم ٹھنڈا ہوگا، آگ گرمی کا علاج جب بخار ہو جائے شدید حرارت والا تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں ٹھنڈی پٹیاں لگاؤ، بخار اترے گا، حرارت کم ہوگی، غصے والے میں حرارت آتی ہے۔ فرمایا ایک تو ظاہری علاج کرو، وضو کرو، اور دوسرا وضو عبادت ہے، وضو عبادت ہے، اور وضو سے اللہ کا اتنا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وضو کر کے بندہ اگر یوں کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اتنا قرب اللہ سے نصیب ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کے قریب ہوگا، شیطان پھر وہاں کہاں آ سکتا ہے؟ شیطان تو جہاں اللہ کا قرب ہو، جہاں اللہ جل شانہ کا تعلق ہو، وہاں شیطان نہیں آتا، وہاں سے بھاگتا ہے۔ شیطان ابو جہل کے ساتھ میدان بدر میں گھوڑے پہ سوار 300 افراد کے ساتھ موجود تھا، انسانی شکل میں موجود تھا، اس کے سارے جنات انسانی شکل میں تھے، اور ابو جہل کے گھوڑے کے ساتھ گھوڑا اس نے لگایا ہوا تھا۔ اور جب جبل الملائکہ پر فرشتوں کا نزول شروع ہوا فنکس علی عقبیہ، شیطان تیزی سے بھاگا، وہاں سے گھوڑوں کو لے کر سارے بجبے کو لے کر نکلا۔ تو ابو جہل نے کہا کدھر جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، کوئی تعلق نہیں میرا تمہارا، انی اری ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وہاں سے نکلا۔ اللہ کا جہاں قرب ہو وہاں شیطان کیسے ہوگا؟ اس لیے عین غصے کے موقع پر وضو سے وہ شیطانی اثرات دور ہو جائیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے علاج ارشاد فرمائے، کتنے راستے بتائے، اس لیے کہ یہ چیز معمولی چیز نہیں نہ سمجھی جائے اس کو۔ اس غصے کے نتیجے میں بغض پیدا ہوتا ہے طبیعتوں میں، طبیعت میں بغض، جس پر آدمی غصے کا اظہار نہ کر سکے پھر اندر غصہ رہتا ہے، اس کو بغض کہتے ہیں۔ اور اس بغض کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر کہ ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہر ایک کی مغفرت کر دی جائے، مگر وہ شخص جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے بغض ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ دل میں بغض ہے، اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی، اندر غصہ، اندر کی دشمنی، اندر کیونکہ اس کا انسان اظہار نہیں کر سکتا، جس غصے کا اظہار ہو جائے اس میں بغض نہیں ہوتا، اور اسی غصے کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی غصے کی بنا پر آدمی انتقامی جذبے لے اٹھاتا ہے اپنے دل کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کئی علاج بیان فرمائے۔ چلیں غصے سے کام قابو میں نہیں آتا، اگلی بات فرمائی اذا غضب احدکم فلیجلس، اگر کوئی آدمی جس کو غصہ آ گیا ہے شدید، وہ کھڑا ہے بیٹھ جائے،
یہ ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے بھائی، تاکہ تربیت ہو، ورنہ عمر کے اس حصے میں انسان پہنچتا ہے پھر کوئی چیز قابو میں نہیں رہتی، پھر اولادیں بھی دور، خاندان کے لوگ بھی دور، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، سلام بھی نہ کرنا پڑے، قریب سے لوگ دور سے گزرتے ہیں، پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، انسان اکیلا ہو جاتا ہے۔ ایسی طبیعتیں جب بندہ لے کر چلتا ہے تو یاد رکھیے گا بندہ ہر وقت عزت اور مال اور لوگ ساتھ نہیں رہتے، بندہ تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، پھر اس وقت بہت احساس ہوتا بندے کو۔ اس لیے کچھ طبیعتوں میں ان چیزوں پر قابو پانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہے، لیکن ہر جگہ اظہار کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے راستے بتائے، اذا غضب احدکم فلیجلس، جب غصہ آیا کرے بیٹھ جایا کرو۔ جب انسان میں غصہ آتا ہے اس کے اعصاب تن جاتے ہیں، اور پھر تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ کسی کو مکہ مارے نا اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، ویسے کسی کو مکہ مارے اس کے دانت نہیں ٹوٹ جاتے، نہیں ٹوٹتے، اور ویسے کسی کو تھپڑ مارے اس کے کان کا پردہ نہیں پھٹتا، لیکن جب غصے میں مارے تو دانت بھی ٹوٹتے ہیں، کان کا پردہ بھی پھٹتا ہے۔ جی ہاں، یہ گھروں کے واقعات ہیں، یہ باتیں گھروں میں پیش آ رہی ہیں، دانت بھی توڑے جا رہے ہیں، کان کے پردے بھی پھاڑے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جب کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جایا کرو۔ اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت سخت ڈانٹ رہے تھے اپنے خادم کو، آپ وہاں سے گزرے، آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، ان کا فوراً غصہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا للہ اقدر علیک منک، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تجھ پر قدرت رکھتے ہیں، جیسے اس کی غلطی ہو گئی اور آپ ڈانٹ رہے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ پر اس سے کہیں زیادہ قدرت رکھتے ہیں، کتنی غلطیاں اللہ نے آپ کی معاف کی ہیں اور آپ کو پکڑا نہیں۔ تو بندہ کبھی یہ بھی خیال کر لے کہ اللہ کو مجھ پر بڑی قدرت حاصل ہے، بڑی طاقت حاصل ہے، تو اللہ جل شانہ جب مجھے معاف فرماتے ہیں میری غلطیوں پر، تو میں اس بندے کو کیوں نہ معاف کر دوں۔ اور جب آدمی کو غصہ آتا ہے نا تو آدمی میں بہادری پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اعصاب تن جاتے ہیں، جب غصہ آئے تو جسم میں قوت زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار بڑا بہادر آدمی ہے، یار بڑا بہادر آدمی ہے، ہر ایک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بسرعۃ، بچھاڑنے والا آدمی پہلوان نہیں ہوتا جو گرا دے مار دے، لیس الشدید بسرعۃ، یہ تربیت کی باتیں ہیں۔ فرمایا الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، قوت والا تو وہ ہوتا ہے، طاقت والا وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے، اصل وہ طاقتور آدمی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہے، اور یہ اللہ کی ایک مدد کا معاملہ ہے کہ جس جگہ غصہ آئے اور بندہ وہاں غصے پہ تھوڑی دیر قابو پا لے، اللہ جل شانہ اس موقع پر اس کو حل سجھا دیں گے کہ یہاں مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگ جو خوشی میں بھی بدحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جن کی عادت ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ یاد رکھو واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان عمل کرنے والوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ اس لیے جو غصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے، اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر اس کا اظہار ہو تو اچھا غصہ ہے، اپنے ذاتی اصولوں کے ٹوٹنے پر اس کا اظہار ہو تو یہ اچھا غصہ نہیں ہے۔ اور جس موقع پر غصے سے تربیت کرنا چاہتے ہیں وہاں مصنوعی غصہ طاری کر کے اونچا بول لیا کریں، مصنوعی غصہ طاری کر کے تربیت فرما لیا کریں، انشاءاللہ اس میں اعتدال بھی ہوگی اور تربیت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔